عظیم کے 29 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ ایک پارے کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہمیں کرنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کی محفل ہوگی اور تاخرات بھی ہے، شب قدر بھی، لہٰذا جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے کل کی تراویح میں انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی یہ محفلیں سونی سونی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو لطف ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں پھر سے ہماری زندگی میں یہ تلاوت قرآن کی محفلیں اور تراویح عطا فرمائے۔ آج ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی ہے، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، یہ تقریباً 11 صورتیں ہیں۔ آج یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ ملک جس کو آپ تبارک بھی کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو بندہ اس کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اس کی قبر میں اللہ اندھیرا نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر روشن ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا مسلسل انتقال کر جاتا ہے تو یہ سورہ ملک اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتی ہے کہ مولا یہ مجھے تلاوت کرنے والا بندہ ہے، اس کی قبر میں آسانی دے دے، اور اللہ سے بار بار اصرار کرتی ہے کہ اس کی قبر میں آسانی دے دے، تو رب تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے سورہ ملک کو، تو یہ جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے تکیہ بچھونا سب لے کر کے پھر واپس قبر میں آتی ہے، اور قبر میں آنے کے بعد اس میت کو جنتی سامان دیتی ہے، اس کے تکیہ یعنی سرہانہ اور ساری چیزیں دے کر پھر یہ کہتی ہے میرے آنے میں تاخیر تو نہیں ہوئی تجھے۔ سورہ ملک یہ رفاقت ادا کرتی ہے تلاوت کرنے والے کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن تو یہ فرمایا گیا کہ سورہ ملک کو اللہ ایک شکل عطا کرے گا اور یہ جھگڑا کرے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے، کیا کہ اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک یہ کہے گی کہ مولا یا تو پھر یہ میرے تلاوت کرنے والے کو بخش دے یا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ کریم سورہ ملک کی سفارش قبول فرمائے گا، شفاعت اس کی قبول ہوگی اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔